بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ منڈے والا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے۔ پاکستان میں بڑے اہم ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہے ہیں، جوڈیشری میں بھی اور انتظامیہ میں بھی۔ ایگزیکٹو سائڈ سے بھی صف بندی ہو رہی ہے اور جوڈیشری میں بھی تقسیم کے باوجود صف بندی جاری ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے اختیارات کی، اور ان اختیارات میں جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی کود پڑی ہے، انتظامیہ بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے۔ اپوزیشن جو ہے انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے دونوں اسمبلیاں توڑ دی تھی اور اس پر دوبارہ الیکشن ہونے تھے۔ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ آئینی ذمہ داری ہے، وہ کسی طریقے سے بھی اس سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی بھی تو عدالتیں جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد کروائیں گی، تو یہ ہر حال میں الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کا یہ ایک خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں انہیں بلیک میل کرنے کے لیے کروائے جا رہے ہیں، اور یہ الیکشن قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ ہونے چاہیے۔ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی کی بن چکی ہے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی، اور وہ مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ یہی جو نگران گورنمنٹ ہے یہ تب تک چلے جب تک قومی اسمبلی ڈسالو نہیں ہو جاتی۔ لیکن سپریم کورٹ میں ایک از خود نوٹس میں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کی سربراہی میں بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کی مشاورت سے فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ ان کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے صدر صاحب سے رجوع کیا، تو صدر صاحب کی مشاورت کے بعد انہوں نے صدر صاحب نے 30 اپریل اس کی ڈیٹ الیکشن کی دے دی۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ اس شیڈول جاری ہونے کے بعد لوگوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروانے شروع کر دیے۔ اس دوران ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جوڈیشری جو ہے انہوں نے ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دینے سے انکار کر دیا عروض کے طور پہ، اور اسی طرح وزارت دفاع نے بھی سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ جو الیکشن ہونے تھے 30 اپریل کو ان کو ملتوی کیا اور ایک نئی ڈیٹ دے دی 8 اکتوبر کی۔ 8 اکتوبر کی ڈیٹ گورنمنٹ کو تو فیور کرتی تھی، لیکن اپوزیشن کے چھکے چھڑا دیے۔ انہوں نے فوری طور پر اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور عمر عطا بندیال صاحب نے اس پر 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ اس بینچ میں جو باقی 4 ججز تھے ان میں سے 2 ججز جو تھے انہوں نے خود کو اس بینچ سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا، اور ایک جج جو ہیں جناب جسٹس مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریویس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے اس سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا، اور جناب امین الدین صاحب نے ایک اسٹے جو جاری ہوا تھا خود انہوں نے ہی جاری کیا تھا، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو ڈس ایسوسیٹ کیا، جس سے کچھ پریشانی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ہوئی، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ یہ 3 رکنی بینچ ہی اب اس کا فیصلہ کرے گا۔ جمعے والے دن انہوں نے بڑی جذباتی باتیں بھی کیں، آبزرویشن بھی دیں، اور کچھ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم بھی دیا، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ منڈے والے دن کچھ سرپرائز بھی ملیں گے، اور منڈے والے دن قوم کو ایک امید بھی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کا اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس میں وہ آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ ان کے کنڈکٹ سے، ان کے وزراء کے کنڈکٹ سے یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتے، اور وہ اس کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے۔ جناب نواز شریف صاحب نے بھی لندن سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب یہ بینچ ہی قبول نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب دونوں طرف سے سرپرائز دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ سرپرائز منڈے کو ہی ہوگا یا آگے جائے گا،
یہ منڈے والا دن ڈیسائیڈ کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. اللہ حافظ.